بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت مسلم عقیل ابن ابی طالب کے فرزندوں میں سے ایک با کمال اور صاحب فضیلت بیٹے تھے۔ حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی اور حضرت ابو طالب کے دوسرے فرزند تھے۔ اس لحاظ سے وہ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے تربیت یافتہ ہیں۔ حضرت مسلم کی والدہ کا نام خلیلہ یا جلیلہ مذکور ہے۔ وہ ایک کنیز تھی جنہیں حضرت عقیل نے شام میں خریدا تھا۔ ان کی شریک حیات جناب رقیہ تھی جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اس لحاظ سے آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ادراک نہیں کیا تھا۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے فرزند حسب ذیل تھے حضرت عبداللہ اور علی۔ ان کی والدہ رقیہ بنت علی تھی۔ مسلم ابن مسلم جن کی والدہ قبیلہ بنی عامر سے تھی، عبداللہ جن کی والدہ ام ولد تھی، محمد اور ابراہیم۔ ان کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم کے علاوہ تمام بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ البتہ محمد اور ابراہیم 1 سال تک زندان میں رہنے کے بعد وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن کچھ مدت کے بعد حارث ابن زیاد نامی ایک ظالم کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد شہید کیے گئے۔ اس لحاظ سے حضرت مسلم کی نسل سے کوئی فرزند باقی نہیں بچا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت مسلم بن عقیل کی آخری ملاقات اور حضرت مسلم بن عقیل کے سفر کوفہ کو تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھا تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، جب حضرت امام علی مقام نے جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو حضرت مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کی خدمت سے نکل کر ایک طرف بیٹھ گئے اور بہار کے بادل کے برسنے کی طرح زار و کتار رونا شروع کیا۔ بے قراری کا اظہار کیا تو پوچھا گیا کہ اے آل عقیل کی روشن پیشانی، کیوں کر آنسو بہا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں پیغمبر کی آنکھوں کے نور اور فاطمہ زہرا سلام اللہ کے دل کے سرور امام حسین سے جدائی پر رو رہا ہوں کہ کافی عرصے سے ان کی زیر تربیت رہا ہوں اور آپ سے محبت کے راستے پر ہی جا رہا ہوں، لیکن یہ خوف لاحق ہے کہ شاید پھر میں امام حسین کی زیارت نہ کر سکوں۔ بالآخر سفر کا سامان اکٹھا کیا اور الوداع کے لیے آل عقیل اور اہل و عیال کے گھر آئے۔ تمام کو دیکھا، ان سے خدا حافظ کہا، دوسری مرتبہ پھر وداع کرنے کے لیے گھر آئے، خود کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا اور حسرت کے طور پر حضرت کے پاؤں چومے، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت کے پاؤں پر بوسہ دیا تھا اور ہاتھوں کو چومتے تھے، یا جیسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا سلام اللہ آپ کو بوسے دیتے تھے، اور اس طرح انہوں نے بوسہ دیا اور عرض کیا، آقا جان، آپ کے فرمان کے مطابق وداع کرتا ہوں، مجھے معذور سمجھیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جمال سے کامل توشہ حاصل کروں۔ امام روئے اور مسلم بن عقیل سے بہت پیار کیا، دعائے خیر فرمائی۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہوئے، روتی آنکھوں سے رکاب میں پاؤں رکھا۔ آپ مدینے کی طرف اور وہاں سے کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ آل عقیل کے جوانوں نے آپ کو الوداع کیا، پھر مسلم نے ان کو نہ دیکھا اور نہ انہوں نے کبھی حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھا۔ جب حضرت مسلم نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی اور امام علی مقام کی نیابت کے لیے عازم سفر ہوئے اور کوفیوں کے 3 قاصدوں عمار، عبد الرحمن اور قیس حکم امام علی مقام سے ان کے ہمراہ روانہ ہوئے، اور حضرت مسلم اور ساتھیوں کو مدینہ سے کوفہ جانا تھا۔ جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی، قبر کی زیارت کی، پھر گھر آئے اور اپنے اہل بیت اور دوسروں سے وداع کیا اور باہر آ گئے۔ شیخ مفید ارشاد میں لکھتے ہیں،
حضرت مسلم نے 2 شخصیتوں کو رہنمائی اور راستہ دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لگایا اور ان کو اجرت دی۔ کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ 2 شخص جو رہنما تھے وہ راستے سے بھٹک گئے اور غلط راستے پر جا نکلے اور چلتے رہے۔ جب بہت مسافت طے کی، پانی نہ تھا نہ سایہ، ان پر اس قدر تشنگی غالب ہوئی کہ وہ چلنے سے رک گئے۔ بالآخر پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے آپ کو بامشکل اصلی راہ پر پہنچایا اور کچھ مسافت طے کر کے مزیق نامی جگہ پر پہنچے جہاں پانی موجود تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل یہاں اترے، آرام کیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ یہاں سے ایک خط حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف قیس بن مسہر سداوی کے ذریعے بھیجا۔ خط کا موضوع یہ تھا: میں اپنے 2 رہنماؤں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کو روانہ ہوا، جو راستہ بھول گئے اور غلط راستے پر چل نکلے۔ وہ جس قدر چلتے گئے پانی سے دور ہوتے گئے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے میرے دونوں رہنما فوت ہو گئے، لیکن میں نے بامشکل مقام مزیق پر اپنے آپ کو پہنچایا تاکہ پیاس بجھاؤں۔ یہ خط اس مقام سے آپ کو لکھ رہا ہوں، اور چونکہ دونوں رہنماؤں کی وفات کو بری فال سمجھتا ہوں، لہٰذا اگر آپ کی رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو مجھے ارشاد فرمائیں تاکہ ہم اس سفر سے رک جائیں، بلکہ کسی اور کو کوفہ کی طرف روانہ کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کے خط کا جواب ان الفاظ سے دیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اے میرے چچا زاد مسلم، آپ کی تحریر سے آپ کی کمزوری اور پریشانی نظر آتی ہے، لیکن میری رائے یہی ہے کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس پر عمل کریں اور آپ وہیں پہنچیں۔ والسلام۔ جب امام علیہ السلام کا خط جناب مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا تو فرمایا: اے دوستو، میں اپنی جان کا خوف نہیں رکھتا، لیکن میں نے حالات کے پیش نظر واقعے سے امام کو آگاہ کیا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں امام کے حکم سے روگردانی کروں۔ بس فوراً اس منظر سے آگے سفر شروع کیا۔ ناظرین، کوفہ والوں کی عہد شکنی اور حضرت مسلم بن عقیل کی مظلومانہ شہادت کی تفصیلی ویڈیو کا لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس کو اپنے ادراک میں ضرور لائیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔